آج ہم تحقیق کی دو بنیادی اصطلاحات ماخذات جو ثانوی اور بنیادی ہوتے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماخذات کو منابع بھی کہتے ہیں، مصادر بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بنیادی ماخذات کیا ہوتے ہیں اور ثانوی ماخذات کیا ہوتے ہیں، ہم ان پر آج تفصیل سے بات کریں گے۔ بنیادی ماخذات وہ تمام تحریریں ہیں یا کتابیں ہیں یا دستاویزات ہیں جو مصنف کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں۔ مصنف کی اپنی تحریریں، اس کے اپنے مسودے، اس کی اپنی تمام چیزیں، اپنی تخلیقات کو ہم بنیادی ماخذات کہتے ہیں۔ جبکہ کسی بھی مصنف پر لکھے گئے دوسروں کے تخلیقی، تحقیقی یا یوں سمجھ لیں کہ تنقیدی مضامین ثانوی ماخذات میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ بنیادی ماخذات میں مصنف کے مسودے آ جاتے ہیں، اس کے پروف آ جاتے ہیں، اس کے خطوط آ جاتے ہیں، اس کی ڈائریاں آ جاتی ہیں اور اس کی یادداشتیں جو اس نے خود اپنے قلم سے تحریر کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر مصنف کی تمام مطبوعہ کتب یا تخلیقات جو مجموع کی صورت میں، کتابی صورت میں چھپ چکی ہیں، وہ بھی کسی بھی مصنف کے بنیادی ماخذات میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر کسی بھی مصنف کے جو معاصر رسائل ہیں، تذکرے ہیں، ادبی تاریخیں ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً کوئی ادیب اپنی تحریریں بھیجتا رہا ہے، اس کی اپنی تخلیقات اگر مختلف رسالوں کے اندر، مختلف جرائد کے اندر یا پھر مختلف تاریخوں کے اندر موجود ہیں تو پھر اس مصنف کی اپنی تحریروں کو بھی بنیادی ماخذات میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام دستاویزات، مثلا جیسے میونسپل کمیٹی کا رجسٹر ہو گیا، ولادت کا یا وفات کا، تعلیمی ریکارڈ، تمام سندیں، تمام ڈگریاں، پھر پیشہ ورانہ ریکارڈ، اگر وہ کہیں ملازمت کرتا ہے تو لامحالہ اس کا ایک ریکارڈ موجود ہوگا۔ یہ تمام چیزیں بھی بنیادی ماخذات میں شمار ہوتی ہیں۔ ہر مصنف کو اپنے عہد کی جو مختلف سماجی مسائل ہیں یا دشواریاں ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے، تو عدالتی دستاویزات، پھر اس کی اپنی وصیت، پھر انکم ٹیکس گوشوارے۔ ناظرین، آپ بہتر جانتے ہیں کہ انکم ٹیکس گوشوارے کے اندر ساری تفصیل دینی پڑتی ہے، تو یہ جو تفصیلات موجود ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری بھی بنیادی ماخذات میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف کی اپنی تصانیف اور اس سے متعلقہ دستاویزات جو مصنف کی اپنے ہاتھ سے تحریر کی گئی ہیں وہ بنیادی ماخذات میں شمار ہوتی ہیں۔ ثانوی ماخذات سب سے پہلے ادیب پر لکھی گئی کتابیں، مثلا اگر فیض پر آپ کام کر رہے ہیں تو فیض کی اپنی تنقیدی کتابیں، اس کے اپنے رسائل اور جرائد میں شائع ہونے والی تحریریں اور فیض کے اپنے مجموعے وہ بنیادی ماخذات میں شمار ہوں گے۔ لیکن فیض پر لکھی گئی کتابیں وہ اس کے ثانوی ماخذات میں شمار ہوں گی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف تذکرے، ادب کی تاریخیں اور انسائکلوپیڈیاز کے اندر بھی ادیبوں کے تذکرے مل جاتے ہیں، تو وہ جو دیگر لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں تبصرے، ان تبصروں کو بھی ہم ثانوی ماخذات میں شمار کریں گے۔ نمبر 3 پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف پر لکھے گئے تمام تحقیقی اور تنقیدی مضامین، ان کو بھی ہم ثانوی ماخذات میں شمار کریں گے۔ پھر کسی بھی مصنف سے متعلق لکھے گئے خطوط، یادداشتیں، سوانح اور متفرق مضامین بھی ثانوی ماخذات میں شمار ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی ادیب آپ لیتے ہیں، اس ادیب کو کچھ لوگوں نے خطوط لکھے تھے، تو وہ جو اس پر لکھے گئے خطوط ہیں لامحالہ ان کا تعلق جو ہے اس مصنف سے بنتا ہے، تو ہم اس کو بھی ثانوی ماخذات میں شمار کریں گے۔ پھر مصنف سے متعلق غیر ادبی تحریریں، سیمینارز کی رودادیں، سیاسی جلسوں میں اس کی شرکت کی خبریں وغیرہ، ان میں بھی چیدہ حالات یا ان پر تذکرے یا ان پر تبصرے ہمیں مل سکتے ہیں، ان کو بھی ہم ثانوی ماخذات میں شمار کریں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثانوی ماخذ وہ ہیں جو مصنف پر دوسروں نے لکھے ہیں۔ تو یوں ہم ماخذات، جنہیں ہم منابع بھی کہتے ہیں اور مصادر بھی کہتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، بنیادی ماخذات یا بنیادی منابع یا بنیادی مصادر۔ اسی طرح ثانوی ماخذات یا ثانوی منابع یا ثانوی مصادر کسی بھی تحقیق کے لیے یہ انتہائی اہم قدم ہوتا ہے، جس کے بغیر ریسرچ کو نامکمل سمجھا جاتا ہے۔